بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کے بعد ریت کے ٹیلے کے پیچھے گئے، اس ریت کو ہاتھوں سے کوزے میں ڈالا اور کوزے کو ہلا کر پی جاتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور سلام عرض کی، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کی، خدا نے جو آپ کو زیادہ غذا عنایت کی ہے مجھ کو بھی اس سے مستفید فرمائے۔ انہوں نے فرمایا، شفیق، مسلسل خدا کی ظاہری و باطنی نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں، خدا کے لیے حسن ظن رکھو۔ کوزہ میری طرف بڑھایا، میں نے کوزے سے پانی پیا، دیکھا اس میں خوشبودار میٹھا شربت ہے۔ خدا کی قسم میں نے کبھی اس سے لذیذ اور خوشبو تر نہیں کھایا تھا اور نہ ہی پیا تھا۔ سیر بھی ہو گیا اور پیاس بھی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ کچھ روز تک بھوک ہی نہیں لگی اور نہ پانی پینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد ان کو میں نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا۔ اتفاق سے ایک رات میں نے ان کو دیکھا، آدھی رات ہے اور وہ نماز پڑھنے میں مشغول ہیں اور تمام خشوع و خضوع کے ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس طرح وہ صبح تک تھے، یہاں تک کہ اذان ہوئی اور نماز کے لیے بیٹھے اور تسبیح خدا کرنی شروع کر دی۔ اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے اور نماز صبح پڑھی، 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مسجد حرام کی طرف سے باہر چلے گئے۔ میں ان کے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ضرورت مند اور محتاج ان کے پاس حلقہ کیے ہوئے جمع ہیں اور بہت سارے غلام ان کی خدمت میں تیار ہیں اور ان کے حکم کے منتظر ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اس کے خلاف دیکھ رہا ہوں جو پہلے دیکھ چکا تھا۔ نزدیک اور دور سے لوگ پہنچ کر ان کو سلام کر رہے تھے۔ ایک آدمی جو ان سے بہت قریب تھا، میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ اس نے کہا، یہ موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تب میں نے کہا، تب تو اس طرح کے تعجب اور حیرت انگیز کام ان بزرگوار سے ہی ہوں گے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہم عصر خلفاء۔ آپ کے دور امامت 4 ظالم عباسی خلفاء کے ساتھ رہا، یعنی منصور، مہدی، ہادی اور ہارون الرشید۔ نمبر 1، منصور دوان کی 136 تا 158 ہجری۔ 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس وقت سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بذات خود فرائض امامت کے ذمہ دار ہوئے۔ اس وقت سلطنت عباسیہ کے تخت پر منصور دوان کی بیٹھا تھا۔ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں لاتعداد سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے اور تلوار کے گھات اتار دیے گئے تھے، یا دیواروں میں چنوا دیے گئے یا قید رکھے گئے۔ خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی تھیں اور مختلف صورتوں سے تکلیف پہنچائی گئی تھی، یہاں تک کہ منصور ہی کا بھیجا ہوا زہر تھا جس سے اب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ اس کے بعد 10 برس تک منصور زندہ رہا، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کوئی تعرض نہیں کیا اور آپ مذہبی فرائض امامت کی انجام دہی میں امن و سکون کے ساتھ مصروف رہے۔ یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں منصور شہر بغداد کی تعمیر میں مصروف تھا، جس سے 157 ہجری میں یعنی اپنی موت سے صرف 1 سال پہلے اسے فراغت ہوئی۔ اس لیے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے متعلق کسی اظہار ثانی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ نمبر 2، مہدی عباسی 158 تا 159۔ 158 ہجری کے آخر میں منصور دوان کی دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا بیٹا مہدی تخت سلطنت پر بیٹھا۔ شروع میں تو اس نے بھی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عزت و احترام کے خلاف کوئی برتاؤ نہیں کیا، مگر چند سال کے بعد پھر وہی بنی فاطمہ کی مخالفت کا جذبہ ابھرا اور 164 ہجری میں جب وہ حج کے نام پر حجاز کی طرف آیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے ساتھ مکہ سے بغداد لے گیا اور قید کر دیا۔
1 سال تک حضرت اس کی قید میں رہے، پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور حضرت کو مدینہ کی طرف واپسی کا موقع دیا گیا۔ مہدی نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اعلان کیا کہ حکومت پر جس کسی کا کوئی حق ہو وہ اپنا حق لے سکتا ہے۔ اس نے بظاہر لوگوں کے حقوق ادا کرنے شروع کر دیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر خلیفہ مہدی عباسی اور امام کے درمیان یہ مکالمہ ہوا: خلیفہ، آپ کا حق کیا ہے؟ امام: فدق۔ خلیفہ: فدق کی حدود معین کر دیں تاکہ میں آپ کو واپس کر دوں۔ امام: اس کی پہلی حد کوہ احد، دوسری حد مصر کا عریش، تیسری حد سیف البحر دریائے خزر اور چوتھی حد دوانقۃ الجندل عراق ہے۔ خلیفہ: یہ سب؟ امام: ہاں۔ خلیفہ کا چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو گیا اور وہ چلایا: یہ بہت زیادہ ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دراصل اسے یہ سمجھا دیا کہ حکومت امام کا حق ہے اور دنیا اسلام کی حکومت کی باغ دوڑ اہل بیت علیہم السلام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ مہدی جو اپنے زمانے کا حاکم تھا مدینہ آیا اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مسئلہ تحریم شراب پر بحث کرنے لگا۔ وہ اپنے ذہن ناقص میں خیال کرتا تھا کہ معاذ اللہ اس طرح امام کی رسوائی کی جائے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وارث باب مدینۃ العلم ہیں۔ چنانچہ امام سے سوال کرتا ہے کہ آپ حرمت شراب کی قرآن سے دلیل دیجئے۔ امام نے فرمایا: خداوند سورہ اعراف میں فرماتا ہے، اے حبیب کہہ دو کہ میرے خدا نے کارے بد چے ظاہر چے مخفی و اسم و ستم بنا حق کے حرام قرار دیا ہے، اور یہاں اسم سے مراد شراب ہے۔ امام یہ کہہ کر خاموش نہیں ہوئے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ خداوند نیز سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اے میرے حبیب لوگ تم سے شراب اور قمار کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ یہ دونوں بہت عظیم گناہ ہیں۔ اسی وجہ سے شراب قرآن میں صریحاً حرام قرار دی گئی ہے۔ مہدی امام کے اس عالمانہ جواب سے بہت متاثر ہوا اور بے اختیار کہنے لگا: ایسا عالمانہ جواب سوائے خانوادہ عصمت و طہارت کے کوئی نہیں دے سکتا۔ نمبر 3، ہادی 159 تا 170۔ مہدی کے بعد اس کا بھائی ہادی 192 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور صرف 1 سال 1 مہینے تک اس نے حکومت کی۔ اس کے بعد ہارون رشید کا زمانہ آیا۔ اس میں پھر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو آزادی کے ساتھ سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ نمبر 4، ہارون الرشید 170 تا 193۔ ہارون الرشید 5واں عباسی خلیفہ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ شدید دشمنی ناقابل انکار تھی۔ اولاد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ اور ذریات علی علیہ السلام پر مظالم ڈھانے میں کوئی کمی نہ کی۔ وہ چونکہ عباسی حاکموں میں سے زیادہ جنایت کار اور ظالم تھا، لوگوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسبت احترام اور امام کا معنوی مقام دیکھنا برداشت نہیں ہوتا اور اس سے زیادہ پریشان رہتا تھا۔ دلوں پر حکومت۔ ایک دن خانہ کعبہ کے نزدیک ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی اور دوران گفتگو امام سے کہا کہ آپ ہی وہ ہیں جن سے لوگ خفیہ طور پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کو اپنا رہبر قرار دیتے ہیں۔ امام نے کمال شجاعت سے فرمایا: انا امام القلوب و انت امام الجسوم۔ میں دلوں پر حکومت کرتا ہوں اور تم جسموں پر۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون کے محل میں تشریف لے گئے۔ ہارون نے پوچھا: یہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا: یہ فاسقوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 کی تلاوت کر کے ہارون کو خبردار کیا کہ صارف عن آیاتی الذی یتکبرون فی الارض بغیر الحق وان یراؤ آکل آیاتا لا یؤمنوا بہا وان یراؤ سبیل الرشد
لا يتخذوه سبیلا وان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا۔ ترجمہ: میں عن قریب اپنی آیتوں کی طرف سے ان لوگوں کو پھیروں گا جو روئے زمین میں ناحق اکڑتے پھرتے ہیں، اور یہ کسی بھی نشانی کو دیکھ لیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے فوراً اختیار کر لیں گے۔ ہارون نے پوچھا، دنیا کس کا گھر ہے؟ فرمایا، دنیا ہمارے شیعوں کے لیے جائے سکون اور دوسروں کے لیے آزمائش ہے۔ السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا باب اللہ، اشہد انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی الاذی فی جنبہ محتسبا وعبدتہ مخلصا حتی آتاک الیقین، اشہد انک اولی باللہ وبرسولہ وانک ابن رسول اللہ حقا ابرأ الی اللہ من اعدائک واتقرب الی اللہ بموالاتک، اتیتک یا مولاي عارفا بحقك مواليا لأولئك معاديا لأعدائك فاشفع لي عند ربك۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔